یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، دیکھو ہمارے بڑوں نے شرک کیا ہوگا اور اس شرک کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں تم پیدا ہو گئے ہوں گے، تو اپنے باپ داداؤں کو دیکھ کر تم بھی شرک کرنے لگو گے تو مطلب کیا ہوگا؟ تو اس لیے علم کو سیکھنا، اور اپنے باپ داداؤں نے غلط راستہ چلا ہوگا تو اس کو سدھار لینا۔ سمجھ میں آئے بات؟ اور ہم ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے، ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے، اور ان کے ماں باپ دادا دادی اور جو خاندان تھے ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا اور ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ ان خاندان میں ان نسل میں تم پیدا ہو گئے ہوں گے تو تم بھی اس طریقے سے شرک کرنے لگو گے تو تم بھی عذاب مبتلا ہو جائے گے۔ اس لیے آپ اپنی مذہب کی کتابیں اور قرآن کریم کو بھی پڑھنا چاہیے کہ معلوم کر لے کہ یہ پورا دنیا کو سنبھالنے والا ایک ہے، ایک اللہ ہے۔ ٹرینٹی میں نہیں جانا، ٹرینٹی میں جاؤ گے تو بھی فرق پڑ جائے گا، تو ایک اللہ ہے۔ سو کیا ان غلط راہ نکلنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاک میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ باز آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اگر تمہارے باپ دادا نے شرک کرتے ہوں تو کیا تم بھی شرک کرو گے؟ آپ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے باپ ازر ایک شرک کرنے والوں میں سا بتوں کو بناتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے صاف الگ ہو گئے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دی، قرآن کریم دی۔ یہاں پر کیا 4 نمبر فائدہ ہے، یہاں پر اس کا معنی انہیں احکام کا علم دیا، اللہ کے احکام کا علم اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان سے بالکل ہی نکل گیا، وہ اللہ کے احکام سے بالکل الگ ہو گیا، نکل گیا۔ پھر شیطان نے اس کے پیچھے لگ لیا۔ شیطان کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ پیچھے لگ لیا، سو گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ شیطان پیچھے لگنے کی وجہ سے احکام اللہ کے احکام الہی کے ان کے پاس پہنچنے کے بعد میں شیطان کے وسواسوں میں پڑھ کر وہ گمراہ میں داخل ہو گیا۔ تو اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے۔ دیکھو یہاں پر ہم کا مطلب اللہ تعالیٰ، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ دین اسلام کا احکام ان کو سمجھانے کے بعد میں، دین کے علم احکام بتلانے کے باوجود بھی شیطان کے لپٹ میں آ گیا اور دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ جو اپنی نفس ہوتا ہے نا، وہ غلط راستہ دکھلاتا ہے۔ ہر انسان کو نفس ہو جاتا ہے، وہ غلط راستے کے طرف مائل کر دیتا ہے، تو اپنی نفس کو قابو کر کے اللہ کے حکام کے اوپر عمل کرنا نیک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ مثال؟ تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ دیکھو کتے کی مثال دے دیا، اگر تو اس پر حملہ کرے، اگر کتے کے اوپر کوئی پتھر مار دے اور بھاگے گا وہ، اور جیب پھاڑ کے ہانپتے رہ گیا، ہانپتے تھا تب بھی ہان پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہان پہ۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اس کو کتنا بھی دنیا ملے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کتے کے جیسا ہو گیا۔ کتا ہمیشہ اپنا زبان کو باہر نکالے ہوئے بھوکے کے جیسا پڑا رہتا ہے، جتنا بھی کھایا پھر بھی بھوکے کے جیسا باہر جیب نکالتا ہے۔ اگر تو اس کے اوپر پتھر مار دیا، بھاگے گا جیب باہر نکالے گا، اگر اوپر حملہ نہیں بھی کرے گا پھر بھی جیب باہر نکالے گا اور ہانپتے رہے گا۔ اسی طریقے سے کیا اس کو کتے کے مثال دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احکام الہی دینے کے باوجود بھی شیطان کے قبضے میں آ گیا، شیطان کے بحث میں آ گیا، اپنی نفس کے خیالات کے طرف مائل ہو گیا، پھر اس کو کتے کی مثال دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔
حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہان پہ یا اس کو چھوڑ بھی دے تب بھی ہان پہ. یہ حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا. ان کو یہ مثالیں ہیں جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، نہیں ہمارے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو. سو آپ اس حال کو بیان کر دیے، شاید وہ لوگ کچھ سوچے. آپ مطلب کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو بیان کر دیجئے. یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیے، شاید وہ لوگ کچھ سوچے سمجھے. حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی تکذیب میں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اللہ کے آیتوں کو جھٹلا کر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار ہے کہ ہمیں راہی راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل بنسل ان سب کو راہی راستے کی طرف ہدایت دے. جو قرآن شریف بلاتا ہے توحید کے طرف، اسی کے طرف ہمیں چلنے والے بنے. پیغمبروں کو بات کو مانے، اللہ کے حکام کو پڑھے، سمجھے، معنی کو بھی پڑھے اور عمل میں لائے. تو پھر ہدایت دے. ہدایت دینے والا اللہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور آپ کے رحمت کے سایہ اور فضل و کرم سے اپنی زندگی دین اسلام کے راہ پر گزارے. آپ کی رحمت، آپ کے فضل ہمیشہ اس گھر میں، اس گھر کے اوپر رہے. اللہ آمین.